السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میاں بیوی کے درمیان طلاق کی صورت میں جب جدائی ہو جاتی ہے، اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ نکل کر جو سامنے آتا ہے وہ بچوں کی پرورش سے متعلق ہوتا ہے۔ یعنی بچوں کی پرورش کا حق کس کو ہوگا؟ شرعی طور پر بچوں کی پرورش کا حق باپ کو حاصل ہوگا یا ان کی ماں کو حاصل ہوگا؟ میرے دوستو، یہاں پر جانبین سے بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے۔ اگر وہ بچے باپ کے پاس ہیں تو باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان بچوں کو ان کی ماں سے ملنے نہیں دیتا، اور اگر وہ بچے ماں کے پاس ہیں تو ماں کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کے باپ سے نہیں ملنے دے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے یہ ظلم کس پر ہوتا ہے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو ظلم ہوتا ہے وہ ان بچوں پر ہوتا ہے۔ یہاں پر نہ عورت کا کچھ جاتا ہے، نہ ہی اس شوہر کا کچھ جاتا ہے، بچوں پر ظلم ہوتا ہے۔ بچے اس ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ان بچوں کو ان کے باپ سے ملنے نہیں دیتے، کبھی ان بچوں کو ان کی ماں سے نہیں ملنے دیتے۔ بھئی ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں کو ان کے باپ سے ان کی ماں سے ملنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو میرے دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا شرعی طور پر بچوں کی پرورش کا حق میاں بیوی کے درمیان طلاق ہونے کی صورت میں کس کو حق حاصل ہوگا ان کی پرورش کا۔ تو میرے دوستو، یہاں پر اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے جب لڑکے کی عمر 7 سال اور لڑکی کی عمر 9 سال تک، لڑکے کی 7 سال تک اور لڑکی کی 9 سال تک، اس عمر تک جو بچوں کی پرورش کا جو حق ہوگا وہ ان بچوں کی ماں کو ہوگا۔ اس دوران بچے اپنی ماں کے پاس رہیں گے، بشرطے کہ ان کی ماں نے ان کے کسی غیر محرم سے نکاح نہ کیا ہو۔ یعنی اگر ان بچوں کی ماں نے ان کے کسی غیر محرم سے نکاح نہیں کیا تو ایسی صورت کے اندر جو حق پرورش ہوگا، بچوں کو پالنے پوسنے کا جو حق ہوگا ان کی ماں کو ہوگا۔ یا ان کی ماں نے نکاح تو کیا ہے لیکن نکاح جو ہے ان بچوں کے محرم رشتہ دار سے کیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی بچوں کی پرورش کا حق ان کی ماں کو ہوگا۔ لڑکے کی عمر 7 سال تک اور لڑکی کی عمر 9 سال تک، اس دوران ان بچوں کی پرورش کا حق ان کی ماں کو ہوگا۔ یہاں پر یہ چیز اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں، جب تک بچے اپنی ماں کے پاس رہیں گے، یعنی حق پرورش ماں کے پاس ہوتے ہوئے جب تک بچے اپنی ماں کے پاس ہیں تو باپ ان کو تمام قسم کے اخراجات دیتا رہے گا۔ ان کے تعلیمی اخراجات، ان کے صحت کے اخراجات، یعنی جتنے بھی جو اخراجات ہیں، گھریلو اخراجات، تمام کے تمام باپ کے ذمے ہوں گے۔ اور یہاں پر یہ چیز بھی اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں، باپ اس دوران جب تک بچے اپنی ماں کے پاس ہیں وہ اپنے بچوں سے مل سکتا ہے، اپنے بچوں کے پاس وہ وقت گزار سکتا ہے، جب تک چاہے وہ اپنے بچوں کے پاس وہ رہ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب جی ان بچوں کو ان کے باپ سے نہ ملنے دیا جائے، ان بچوں کو ان کے باپ سے دور رکھا جائے، ان بچوں کو ان کے باپ کے پاس وقت گزارنے نہ دیا جائے، یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اگر ان بچوں کی ماں نے ان بچوں کے کسی غیر محرم سے نکاح کر لیا ہے، محرم سے نکاح نہیں کیا بلکہ کسی غیر محرم سے نکاح کر لیا ہے، تو پھر یہاں پر جو ماں کے پاس بچوں کی پرورش کا جو حق تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان بچوں کی پرورش کا جو حق ہے، یعنی لڑکے کی 7 سال تک اور لڑکی کی 9 سال تک، جب تک ان بچوں کی عمریں 7 سال تک لڑکے کی اور لڑکی کی 9 سال تک عمریں نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ان بچوں کی پرورش کا جو حق ہوگا ماں کی جگہ پر ان کی نانی کو ہوگا۔ اور اگر نانی نہیں ہے تو ان بچوں کی پرورش کا حق جو ہے ان بچوں کی دادی کو ہوگا۔ تو اس طرح بچوں کی جو پرورش کا حق ہے شریعت کی روح سے پہلے ماں کو ہوگا، اگر ماں نے ان بچوں کی کسی غیر محرم سے نکاح کر لیا ہے پھر ان کی نانی کو، اگر نانی موجود نہیں ہے تو ان کی دادی کو حق حاصل ہوگا۔ اگر بچوں کی عمریں لڑکے کی عمر 7 سال ہو گئی ہے اور لڑکی کی عمر 9 سال تک ہو گئی ہے تو اس کے بعد شرعی طور پر ان بچوں کی پرورش کا جو حق ہے وہ ان کے باپ کو حاصل ہوگا۔
बाप को वो बच्चे दे दिए जाएंगे। बच्चे बाप के पास रहेंगे, और अगर इस दौरान उन बच्चों की माँ अपने बच्चों से मिलने आती है, अपने बच्चों के पास वो वक्त गुजारना चाहती है, तो उस माँ को, उन बच्चों की माँ को कोई नहीं रोक सकता। वो माँ अपने बच्चों से मिल भी सकती है, अपने बच्चों के पास वो वक्त भी गुजार सकती है। तो मेरे दोस्तों, ये था वो मसला जो मियाँ बीवी के दरमियान तलाक की सूरत में जो मसला सामने आता है कि बच्चों की परवरिश का हक़ किसको होगा। तो मैंने आपको बतलाया कि जब बच्चों की उम्र, लड़के की उम्र 7 साल हो जाए और लड़की की उम्र 9 साल तक, इससे पहले पहले बच्चों की परवरिश का हक़ वो माँ को होगा, और उसके बाद बच्चों की परवरिश का हक़ वो बाप को होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने ये भी बतलाया कि बहुत ज़्यादा जानिबैन से जुल्म किया जाता है। जब बच्चे माँ के पास होते हैं तो माँ की ये कोशिश होती है कि उन बच्चों को उनके बाप से नहीं मिलने देती। अगर वो बच्चे बाप के पास हैं तो बाप की भी यही कोशिश होती है कि उन बच्चों को उनकी माँ से दूर रखा जाए। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। यहाँ पर ना तो औरत का कुछ जाता है और ना ही उस मर्द का कुछ जाता है। औरत भी किसी और से शादी करके अपना घर बसा लेती है, और मर्द भी अपने किसी और से शादी करके अपना घर बसा लेता है। यहाँ पर जो जुल्म होता है, जुल्म की चक्की के अंदर जो पिसते हैं वो बच्चे पिसते हैं। इसलिए खुदारा उन बच्चों पर रहम खाएं, उन बच्चों पर तरस खाएं। देखें, सबसे पहले ये कोशिश करें कि अपने घर को टूटने से बचाएं। तलाक से जितना दूर रहें उतना आपके लिए अच्छा है, आपके बच्चों के लिए अच्छा है। अगर खुदा न खास्ता तलाक हो जाती है, तमाम तदाबीर को इख्तियार करने के बाद फिर भी तलाक हो जाती है, तो उसके बाद जो दूसरा जो जुल्म जो बच्चों पर किया जाता है वो जुल्म ना किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक।